السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تب ٹھیک ہے؟ اچھا ڈیئر ویورز، کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج ہم آپ کو دکھانا جا رہے ہیں ہمارے 1.5 مہینے کی جو ہے وزٹ سعودی عربیہ کا۔ جی تو ویورز، ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ عمرے کا ویزے کے لیے اپلائی کیا۔ ہمارا عمرے کا ویزا آ گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا ہم نے پیکنگ اپنی اسٹارٹ کر دی۔ صبح 6 بجے ہماری فلائٹ تھی، تو ہم تقریباً صبح 4 ساڑھے 4 بجے تک ہم وہاں پہنچ گئے تھے۔ بچوں نے ہمیں سی آف کیا، پھر ہم اندر گئے ایئرپورٹ کے۔ اندر جانے کے بعد ہم نے اپنا پاسپورٹ والا سارا جو ہے پروسیس ہے وہ اسٹارٹ اپ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنا لگیج جو ہے وہ جمع کروا دیا۔ لگیج جمع کرانے سے پہلے ہم نے اس پہ پلاسٹک کی ریپنگ ایئرپورٹ سے ہی کروائی۔ وہ بہت ضروری ہے، وہ ہم ریکمینڈ کریں گے کہ وہ آپ ضرور اگر گھر سے نہیں کر کے جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہاں ایئرپورٹ پہ آپ کو فیسلٹی مل جاتی ہے، تو وہاں آپ ضرور جو ہے نا اس فیسلٹی کو اویل کیا کریں تاکہ آپ کے لگیج کے ساتھ کسی قسم کی بھی چھیڑخانی نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ہم اپنا ایئرپورٹ کے ہینگنگ سیکشن کو تلاش کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ویو کر رہے تھے کہ اور کون سے جو ہے جہاز کھڑے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو ہے ڈپارچر ٹائم ہو گیا تھا، تو اس کے بعد ہم نے ایئرپورٹ کی ایروپلین میں جانے کی طرف جو ہے نا اپنے قدم بڑھا لیے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایروپلین جو ہے وہ ہینگر پہ لگا ہوا ہے۔ ہمارے آگے 2 نئے نئے بچے جا رہے تھے، تو ہم ان کو بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ ماشاءاللہ ایک فیملی تھی، ان کے پیچھے 2 بچے تھے، تو بڑے مزے سے جو ہیں 2 بھائی آپس میں مل کے جا رہے تھے۔ بیسیکلی جو ہے ہمارا بلاگنگ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، اچانک سے ایک پروگرام بن گیا کہ چلو ہم نے سوچا کہ چلیں کچھ ویڈیوز اپنے ساتھ ساتھ بناتے ہیں تاکہ جو ہے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ 2 سیشن تھے، ایک فرنٹ گیٹ تھا اور ایک بیک سائڈ کا گیٹ تھا، مڈ کا گیٹ تھا۔ تو ہم فرنٹ والی گیٹ سے تو نہیں گئے، ہم مڈ والی گیٹ سے جا رہے ہیں۔ اور صبح کا ٹائم ہو گیا ہے، فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت ہم پہنچے تھے۔ اور ویٹ کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل ڈپارچر ہوتا ہے، تو ایٹ لیسٹ جو ہے نا اس پہ آپ 2 گھنٹے پہلے ضرور اس میں ارائیول کر لیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ 3 گھنٹے پہلے ارائیول ایئرپورٹ پہ کر لیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ ہمیں ہماری سیٹس مل گئی تھیں، ہم اپنا لگیج ہم نے اوپر رکھ دیا جو ہینڈ کیری تھا۔ سیٹس کے اوپر باکسز بنے ہوتے ہیں، تو ہم اپنا لگیج وہاں رکھ دیتے ہیں جو ہینڈ کیری ہوتا ہے۔ جہاز اسٹارٹ ہو چکا تھا، ہم اپنی سیٹ بیلٹ ہم باندھ چکے تھے۔ اس کے بعد جو ہے جہاز نے جو ہے وہ تھوڑا سا ریس پکڑی، تو ساتھ ہم نے پھر ریکارڈنگ شروع کر دی کہ اسی ٹائم جو ہے ایک اور جہاز بھی ہمیں دیکھنے کو ملا جو ٹیک آف کے لیے جو ہے وہ ریڈی تھا، اور ہمارا جو ہے رن وے پہ جو ہے نا جہاز جا رہا تھا۔ ایک چیز ہم آپ کو ضرور ریکمینڈ کریں گے کہ اگر آپ عمرے کی غرض سے جا رہے ہیں یا آپ نے شاپنگ وغیرہ کرنی ہے، آپ نے سوچا ہوا کہ ہم نے وہاں جا کے شاپنگ ضرور کرنی ہے، تو اپنا لگیج کم سے کم رکھیں تاکہ واپس آتے ہوئے آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ پریشانی نہ ہو۔ کیونکہ اگر آپ کو واپسی میں لگیج زیادہ ہوا تو یا تو آپ کو چھوڑنا پڑتا تو یا آپ کو اس کے لیے ایکسٹرا پے کرنا پڑتا ہے، اور وہ ایکسٹرا پے جو ہے نا وہ کافی ہیوج اماؤنٹ ہوتی ہے بنسبت جو ہے نارملی۔ تو پھر ہماری رائے تو یہی ہے کہ آپ اتنا لگیج لے کے جائیں اسٹارٹ میں ہی، تاکہ اگر آپ وہاں سے شاپنگ بھی کرتے ہیں تو بہت آسانی سے آپ لے کے آ سکیں۔ صبح کا وقت تھا، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اور جو ہے جہاز وہ رن وے پہ ریڈی تھا، تو ابھی کچھ دیر میں ابھی آپ کو اس کی کلپ دکھاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے پی آئی اے پہ جو ہے ٹکٹس بک کروائی تھی، تو ایک چیز ہے ماشاءاللہ سے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جتنی سروسز کا برا حال کہا جاتا ہے، خیر اتنا نہیں تھی۔ اکنامی پرائسز ہیں، ٹھیک ہے، اور جہاز بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی تو ہمارا جہاز ہمارے رن وے کی طرف جا رہا ہے۔ چونکہ الیکٹرانک آئٹمس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ کوئی بھی الیکٹرانک آئٹمس سے موبائل وغیرہ ہیں تو وہ سوئچ آف کر لیں تاکہ جو ہے ٹیک آف کرنے میں جو ہے وہ دشواری نہ ہوتی نہیں ہے۔ موسٹلی لوگوں کے فونس آن ہوتے ہیں، لیکن ہم نے پھر بھی جو ہے نا پریکاشنز لیتے ہوئے ہم نے سوچا کہ موبائل کو سوئچ آف کرنا ہی بہتر رہے گا۔
جہاز ٹیک آف ہو چکا تھا، ہم ہوا میں تھے اور ہم خوب جو ہے وہ انجوائے بھی کر رہے تھے۔ تو تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد ہمیں ناشتہ ملا۔ ناشتے میں ہمیں جو ہے آملیٹ ملا، اس کے بعد جو ہے چکن کا قیمہ ملا، اس کے ساتھ ساتھ ڈسپوزیبل کپ ملا اور ایک کپ ملا تاکہ ہمیں وہ بعد میں چائے یا جوس سرو کر سکیں۔ تو ماشاءاللہ ناشتہ بہت اچھا تھا، اور جیسے کہ میں چائے کا شدائی ہوں تو میں نے 2 ٹائمز چائے لی اور میری مسز نے جو ہے وہ جوس لیا۔ اس سے پہلے ہم نے 2019 میں جو ہے عمرہ کرنے گئے تھے، تو اس ٹائم ہماری جو فلائٹ تھی وہ ایمریٹس کی تھی۔ تو ایمریٹس والے خیر ششکے تو نہیں تھے اس پی آئی اے میں، لیکن کوائٹ ویل بجٹ بھی زیادہ ہے ہو گیا ہے، ایکسپینس بھی بڑھ گئے ہیں کافی چیزوں کے۔ اس ٹائم جب ہم نے وزٹ کیا تھا تب تقریباً ہمیں فلائٹ پڑی تھی تقریباً 90,000 کی راؤنڈ ٹرپ کی۔ تو اس ٹائم تو جناب فیئرس بہت ہائی تھے، اس لیے ہم نے پی آئی اے کو چوز کیا ٹو ریمین ان آور اکنامی۔ یہ ہم آپ کو ویو دکھا رہے ہیں باہر کا، یہ جدہ ایئرپورٹ سے، جدہ سٹی سے تھوڑا سا پہلے ہی ہمیں تقریباً 15 منٹ پہلے جو ہے نا یہ کلاؤڈس مل گئے تھے۔ تو یہ کلاؤڈ ذرا ہم آپ کو تھوڑا سا دکھا رہے ہیں کہ کلاؤڈس کے درمیان سے ہم جا رہے ہیں، ہمارے نیچے بھی کلاؤڈس ہیں، تو سم ٹائمز کچھ کلاؤڈس اوپر بھی تھے، اور تو کافی اچھا سا جو ایک ویو نظر آ رہا تھا، ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایچ ایشو ہمیں کوئی نہیں ہوا ٹیک آف کے دوران۔ ہاں بس یہ ہے کہ جو موسٹلی نیو ہوتے ہیں ان کو، کیونکہ 2019 میں میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ میرے جو ہے نا کان وہ بند ہو گئے تھے جب جہاز نے ٹیک آف کیا تھا۔ تو خیر اس دفعہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بہت سموتھ رہا، اور میں بھی جو ہے نا تھوڑا سا پہلے ہی پیر ہو کر بیٹھ گیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ میرے کہیں کان بند ہو جائے۔ تو آپ بھی اس چیز کا بہت خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کان بند ہو جائیں تو پریشان نہ ہوئیے گا، تھوڑی دیر کے بعد آپ کا کان آرام سے کھل بھی جاتا ہے۔ تو موسٹلی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے ڈیورنگ ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران، ان کے کان بند ہو جاتے ہیں۔ خیر اس دفعہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ ٹیک آف کے دوران تو یہ کام ہوا نہیں، دیکھتے ہیں لینڈنگ میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو ناظرین یہ ہم آپ کو باہر کا جو ہے ویو ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں، کافی جو ہے کمفرٹیبل سیٹس تھیں، کوئی تھکن وغیرہ ہمیں نہیں ہوئی، اور کافی ہم نے انجوائے بھی کیا۔ ہاں البتہ اور ہم نے جو ہے نا ٹائم پاس اس طرح کیا کہ ہم نے موبائل پہ مووی دیکھ لی، تو یہ ہمارا ٹائم پاس ہو گیا تھا۔ جی تو ناظرین ابھی آپ کو جو ہے وہ نظر آ گیا ہوگا کہ ہم جدہ پہنچ چکے ہیں، یہ جدہ کا مناظر ہے اوپر سے ایئر سے، تو کافی جو ہے کلاؤڈس بھی ہیں۔ تو بیسیکلی میں ڈر تھا کہ کہیں ہمیں گرمی نہ مل جائے، کیونکہ جدہ میں گرمی بہت ہوتی ہے، ویسے تو خیر پورے سعودی عرب میں گرمی بہت ہوتی ہے، لیکن جدہ اترتے ہوئے ڈائریکٹ پاکستان سے ٹھنڈ سے، اور جہاز میں بھی آپ کو ایسی ملتی ہے، تو جہاز میں بھی آپ کو اتنی ایسا کوئی گرمی نہیں ہوتی، لیکن جب آپ لینڈ کرتے ہو جدہ ایئرپورٹ پہ تو ایک دم گرم ہوا کے آپ کو جھونکے آ جاتے ہیں۔ تو خیر ہوپ فار دی بیسٹ، کہ ہم تو یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے گرمی ہمیں نہ ملے۔ تو یہ آپ کو ناظرین ہم دکھا رہے ہیں جدہ شہر، ہوا سے آپ کو ویو کروا رہے ہیں جہاز کے اندر سے۔ تو بہت ہم جو ہیں کریوشس ہوئے ہیں کہ کب ہم پہنچیں گے اور کب ہم آگے کی طرف جائیں گے، تو بس اسی کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ ہم نے جو ہے کچھ ریزنز کی وجہ سے ہم میڈیکل ایشوز تھے، تو ہم جو ہے نا ساری رات ٹیک آف سے پہلے ساری رات جو ہے نا ہم ہاسپٹل رہے، تو اس لیے ہماری پیکنگ اس طریقے کی نہیں ہو سکی، تو ہماری پیکنگ بھی ہمارے بچوں نے کی، تو یہ اس لیے جو ہے نا اب ہم یہ بھی کریشس تھے کہ کیا پیک ہوا ہے کیا نہیں ہوا، تو یہ چیزیں بھی دیکھیں گے نا۔ تو احرام جو ہے نا ہم پھر وہاں پہنچ کے پھر جو ہے نا مسجد عائشہ جا کے ہم احرام لیں گے۔ تو یس یہ آپ کو ہم ویو کروا رہے ہیں جدہ کا، انسائڈ دی پلین ان دی ایئر۔
2019 میں جو ہے ہم نے کافی کچھ جو ہے، کیونکہ 2019 میں ہمارا فرسٹ عمرہ تھا، تو 2019 میں ہم نے کافی کچھ چیزیں جو ایکسپیرینس گین کیا تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے کچھ چیزیں کا سوچا ہوا تھا کہ کہاں جو ہے، کیونکہ عموماً جو ہے نا مدینہ شریف میں ٹھنڈ ہوتی ہے اور مکے میں جو ہے نا وہ گرمی ہوتی ہے، کیونکہ جو ہے لاسٹ ٹائم بھی ہم جب گئے تھے تو فیب کا تھا ٹائم، فیب مارچ کا ٹائم تھا، تو اس ٹائم بھی جب ہم گئے تو یہ تو جین کا ٹائم تھا، جین کا اینڈ تھا، تو اس لیے جو نا ہم نے وہ چیزیں بھی ذہن میں رکھی ہوئی تھیں۔ تو تقریباً ہم لینڈنگ کی پوزیشن میں ہیں، جہاز آہستہ آہستہ سے نیچے بھی آ رہا ہے، اپنی اس نے جو ہائٹ ہے وہ ڈاؤن کی ہوئی ہے۔ 2019 میں جب ہم نے عمرہ پرفارم کیا تھا تو میری اللہ پاک سے یہی دعا تھی کہ یا اللہ اپنا گھر بار بار دکھانا۔ تو 2019 کے بعد 2020 میں ہمارے طرف کووڈ آ گیا، تو نہیں تو میرا پروگرام بالکل تھا کہ ہم 2000 جو ہے 20 میں لازمی جو ہے نا وہ دوبارہ جائیں، لیکن کووڈ کی وجہ سے نہ جا سکے، پھر مصروفیات ہو گئی، پھر مہنگائی بھی بڑھ گئی، تو اس لیے وہ چیز میری رہ گئی۔ لیکن اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے 2023 میں مجھے یہ موقع دیا انیشیلی کہ جو نا میں یہ کر سکوں۔ سبب بس بات وہی ہے کہ بلانا میرے رب نے ہے، جب بلائے، چاہے بندے کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، ارینجمنٹس ہیں نہیں ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، وہی وسیلے پیدا کرتا ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 2019 میں بھی میرے ساتھ اسی طرح ہوا اور ابھی بھی میرے ساتھ اسی طرح ہی ہوا کہ کہاں سے ارینجمنٹس ہوئیں، کیسے ہوئیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ سب ہم نے اسی پہ چھوڑ دیا۔ 2019 میں بھی اسی طرح ہوا کہ اچانک جو ہے میرا بھی پروگرام بن گیا، پہلے میرے مسز کا پروگرام تھا، پھر اس کے بعد میرا پروگرام بھی بن گیا کہ چلو میں بھی پاسپورٹ دے دیتا ہوں۔ تو تقریباً میں نے اپنی مسز کے پاسپورٹ کے بعد تقریباً 1.5 ہفتے کے بعد اپنا پاسپورٹ دیا تھا، تو لیکن سب سے پہلے پاسپورٹ میرا ہی آیا تھا، اس کے بعد میری مسز کا آیا تھا، تو ہم بھی حیران تھے۔ پھر اس ٹائم میں اماد تھا یا ایسا کوئی کمپنی تھی G9 میں، تو وہاں جا کے ویریفیکیشن کروانی ہوتی ہے، تو اس میں بھی میں جو ہے تقریباً 4 گھنٹے لیٹ تھا، اور وہاں کے لیے ایک چیز بہت مشہور ہے کہ اگر وہاں آپ کا ٹائم کراس ہو گیا تو دوبارہ ٹائم آپ کو لینا پڑتا ہے، اور اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، مطلب یہ ہے کہ 1-2 دن کا ٹائم لگتا ہے۔ لیکن وہاں جب ہم پہنچے، ہمیں وہ جمعہ کا دن تھا اور تقریباً وہاں 11 بج چکے تھے، تو وہاں جب ہم پہنچے تو پہلے تو ہم دیکھ کے ہی حیران ہو گئے کہ یار اتنی رش کیا ہوگا۔ تو میری جاب بھی تھی اس ٹائم، تو مجھے جاب کی بھی ٹینشن تھی، کیونکہ 10 تاریخ تھی، تو میں فائنینس اس ٹائم ڈیل کرتا تھا، تو مجھے سیلریز بھی بنانی تھی، پھر لوگوں کو سیلریز بھی دینی تھی، تو اس چیز کی بڑی ٹینشن بھی تھی کہ اب میں نے ادھر بھی جانا ہے، کیا کروں گا، یہاں تو کافی ٹائم ہو جائے گا۔ تو پھر مجھے پتہ چلا کہ جی آج تو پورا عملہ، مجھے بالکل بھی میں یقین نہیں کر رہا تھا، لیکن وہاں کے ہی امپلائی نے مجھے بتایا کہ پورا عملہ لیٹ ہے، پورے کا پورا عملہ جو ہے نا وہ لیٹ ہوا ہے، تو اس لیے آج ٹائمنگ کا کوئی رولا نہیں ہے، بس آپ کیو میں لگ جائیں اور آپ کا اپنا کام کروا لیں۔ تو ہم کیو میں لگ گئے، تو ودن ہاف آور ہمارا کام ہو گیا۔ جی تو ویوز یہ ہم لینڈنگ پوزیشن پہ آ گئے ہیں، لینڈنگ ہمارے جہاز کی لینڈنگ ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو دوسرے جہاز کی ٹیک آف بھی دکھا رہے ہیں۔ ہمارا جہاز لینڈ ہو رہا ہے اور دوسرا جہاز ٹیک آف ہو رہا ہے۔ اچھا، لینڈنگ میں نے احتیاط کوئی نہیں برتی، میں نے اپنا موبائل سوئچ آف کوئی نہیں کیا، میں نے کہا چلو یار ٹیک آف کا تو مناظر نہیں ریکارڈ کیا، لیکن لینڈنگ کا تو کر لیں۔ تو پھر میں نے جو نا وہ لینڈنگ کا پروسیس کنٹینیو رکھا، اور یہ ہمارا جہاز اتر چکا ہے، اور اب وہ آرام سے بریکس لگا دی ہیں۔ اب ہمارا جہاز سلو ڈیفینیٹلی اسپیڈ زیادہ ہے بھائی، بائک نہیں ہے کہ ایک دم ہی سلو ہو جائے گا، تو تھوڑا ٹائم دے دو، سلو ہو جائے گا ابھی۔
تقریباً سلو ہو چکا ہے، اور سلو 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 جی یہ سلو ہو چکا ہے. اب یہ ٹیکسی ہو کے جائے گا. ٹیکسی بیسیکلی ورڈ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ آرام سے جب جاتا ہے اپنے ہینگر کی طرف تو اسے ہم ٹیکسی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جی یہ اب ناظر ہمارے جو ہے ہم اپنے جہاز سے نکل رہے ہیں. آتے وقت تو ہم مڈ سے انٹر ہوئے تھے، لیکن جاتے ہوئے نا میں نے کہا چلو یار مڈ سے نہیں، ذرا فرنٹ سے نکلتے ہیں باہر. ایک اور چیز ہے کہ ہمیں کیونکہ یاد تھا 2019 میں بھی اسی طرح ہوا تھا، تو ہمیں پتہ تھا کہ جاتے سار ہم ایئرپورٹ کے اندر داخل نہیں ہوں گے. وہاں جو ہے بس کھڑی ہوگی، جو بس ہمیں ہمارے ایئرپورٹ کے سیکشن تک لے کے جائے گی، جہاں سے ہم نے اپنا پاسپورٹ وغیرہ اسٹیمپ وغیرہ کرانا ہے. داخل کا وہاں اسٹیمپ لگے گا سعودی عرب کا، اور پھر جو ہے نا ہم ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے. ساتھ ہی ایک اور جہاز بھی کھڑا تھا، لیکن ہم اس کو مزید ریکارڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری بس نیچے کھڑی ہے، رش بہت ہوتی ہے اور بسز بھی ہوتی ہیں. تو ہم نے کہا کہ چلو بھائی جلدی جلدی پہلے بس میں پہنچے، کیونکہ ہمارا جو بیسیکلی دل بھی تھا کہ بس جلد سے جلد ہم جو ہے نا مکہ شریف پہنچیں اور جو ہے ہم کعبہ کی زیارت کریں. اور بس ایک عجیب کشمکش تھی اس ٹائم کہ ہم بس اسی طریقے سے جلدی وہاں پہنچ جائیں. تو ہم بیٹھ گئے، اور اس کے بعد میں نے پچھلی سائڈ پہ بیٹھے، سب سے پیچھے. یہ اب ہماری بھی بس چلنا شروع ہوئی. تو جب ہم اپنے سیکشن تک پہنچے، ساتھ ہم آپ کو ایئرپورٹ کے بھی جو ہے مناظر دکھا رہے ہیں، جہاں پہ کارگو کا سامان بھی پڑا ہے. ڈفرینٹ اینڈ جو ہے وہ جہاز ہینگر بھی ہوتے ہیں. جی تو ہم اپنے ٹرمینل پہ پہنچ گئے ہیں، اور ہم اپنے پاسپورٹس وغیرہ ٹکٹس وغیرہ چیک کروائیں گے. اچھا وہاں ہوا کیا، بیسیکلی وہاں ہوا یہ کہ میں اس لائن میں لگا جہاں بندے کم تھے، لیکن وہاں جو بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ اتنا ایک دو تین بندوں میں اتنا ڈیلے ہوا کہ ہمارے سے جو بعد میں لائن میں آئے تھے دوسری طرف جو کھڑے تھے، وہ انہوں نے پاسپورٹ وغیرہ اسٹیمپ کروا کے وہ باہر نکل بھی گئے لگیج لینے کے لیے نا. تو ہم تو وہیں کھڑے رہے بھائی. تو اس کے بعد ہم نے اپنا لگیج وغیرہ لیا، ایئرپورٹ سے باہر نکلے. پھر ہم نے وہاں زین کی سم لی، وہ آپ کو ایئرپورٹ پہ مل جاتی ہے. اس میں فری منٹس بھی ہوتے ہیں اور پیکیج بھی ہوتا ہے جس سے آپ نیٹ بھی چلا سکتے ہیں اور کالس بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم اپنے بس پہ، اچھا یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا شیڈول انہوں نے چینج کر دیا ہے. یہاں اب ویٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کی کنسرن بس آئے گی، آپ کا نام لے گی، تو پھر آپ اس پہ بیٹھیں گے. ہم اپنے بس پہ بیٹھ گئے. اس کے بعد ہم نے جو ہے ایئرپورٹ کو الوداع کہنا شروع کر دیا. بائے بائے جدہ ایئرپورٹ. پروفیشنل ریکارڈنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہمارا فرسٹ ٹائم تھا کہ ہم نے کوئی ایسا بلاگ کرنے کا سوچ لیا اچانک ہی، اور ہم نے جو نا اپنے موبائلز پہ میرے پاس DSLR کیمرہ تھا، اور لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی DSLR ہم نے نکالا نہیں. ہم نے کچھ موبائلز پہ کیپچرنگ کی اور کچھ DSLR پہ کیپچرنگ کی.
جدہ سے ہمارا اب روٹ ہے مکہ کی طرف. ہم نے مکہ جانا ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنے ہوٹل میں جانا ہے. یہ بس جو ہے ہمیں ہمارے ہوٹل تک پہنچائے گی, ہوٹل کے دروازے تک پہنچائے گی. وہاں ہم سامان رکھیں گے, پھر وہاں ہم تھوڑا سا فریشن اپ ہو کے پھر جائیں گے مسجد عائشہ احرام پہننے کے لیے. ایئرپورٹ ہم اب چھوڑ چکے ہیں, ایئرپورٹ کے حدود کو ہم نکل چکے ہیں. اب ہم جا رہے ہیں مکہ. یہاں پہ میں نے ایک کام کیا تھا, بس میں جو نا وہ میں نے سیٹ آگے کی پکڑی تھی, کہ تاکہ میں اپنی ریکارڈنگ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کر سکوں, جتنا اچھا میں کر سکتا ہوں. I am not that much professional, but I tried that it should be a good. تو ہمیں احرام میں نہ دیکھ کے ہمارے ڈرائیور نے ہم سے 2 دفعہ پوچھا کہ بھائی آپ واقعی میں عمرہ کرنے آئے ہیں. میں نے کہا جی ہاں بھائی, ہم واقعی میں عمرہ کرنے آئے ہیں. اب اس کو تو ہم نہیں بتا سکتے کہ بھائی کہ ہم ایک رات پہلے پوری ہاسپٹل میں رہے تھے, ٹھیک ہے, 2 کہ ہمارا جو ہے پروگرام بھی ہو چکا تھا کہ ہم اس کو ڈیلے کر دیں, اور ہم نے اپنی فلائٹ جو ہے نا وہ کینسل بھی کر دی تھی. لیکن پھر ہم نے اچانک کہا کہ نہیں, جانا ہے تو جانا ہے. تو پھر ہم نے ساتھ ہی بک بھی کروا دی. تو اس جو ہمارے کنسلٹنٹ تھے ان کو بھی ہم نے بھی کہا, تو وہ بھی کہہ رہے تھے ایک اس کی پینلٹی پڑے گی. میں نے کہا چلے کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی اللہ پاک ارینج کر دیں گے پینلٹی بھی. تو ہم اپنے ہوٹل لینڈ پریمیم ہوٹل پہ پہنچ گئے ہیں. ہم نے وہاں جو ہے لابی میں تھوڑا ریسٹ کیا, پھر ہم اپنے روم میں گئے. اس کے بعد جو ہے فریشن اپ ہو کے ہم مسجد عائشہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہم نے ٹیکسی ہائر کی, اور مسجد عائشہ جا کے ہم نے احرام وغیرہ پہننا ہے, کیونکہ اگر آپ عمرے کی نیت میں ہیں, اگر آپ نے احرام نہیں پہنا تو آپ کو واپس مکہ کی حدود سے باہر نکل کے مسجد عائشہ ہے وہاں جانا ہے, اور وہاں سے احرام پہن کے واپس آنا ہے. اور اگر آپ عمرہ کر بھی چکے ہیں, اگر دوبارہ عمرے کی نیت کرتے ہیں تو ساتھ ہی پھر یہی سیم پروسیس آپ کو کرنا ہے کہ واپس آپ نے مکہ کی حدود کے باہر جانا ہے مسجد عائشہ, پھر وہاں آپ نے احرام پہننا ہے, 2 نفل پڑھنے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ نے واپس آنا ہے. تو ہم نے یہی پروسیس فالو کیا. میں نے 2 احرام پہن چکا تھا, 2 نفل میں نے پڑھ لیے. اس کے بعد میں باہر کی تھوڑی سی ویڈیوز اور کیپچرنگ کرنے لگ پڑا. مسز میری جو ہیں وہ ابھی نفل پڑھ رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھیں, تو میں ان کا ویٹ کر رہا تھا باہر ہی. ٹو 2019 کے بعد ابھی ہمارے تقریباً 3 سال کے بعد ہم آئے, تو کچھ چینجز بھی ہم نے دیکھی, چینجز نوٹ بھی کی. لائٹلی ہم نے اس کو لیا. پتہ تو ہمیں بعد میں چلا جب ہم حرم شریف گئے اندر, وہ بھی آپ کو بتائیں گے کیا ہوا. ہوا یہ کہ ہم پہلے تو چلے گئے, میرے پاس تھا بیگ بہت بڑے والا, ٹھیک ہے, میں نے کہا چلو بڑا بیگ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کیونکہ 2019 میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. لیکن کیا ہوا جناب کہ شرطہ مینس پولیس والے کو عربی میں شرطہ کہتے ہیں, شرطے نے مجھے روک لیا, کہتے ہیں بھائی بیگ ناٹ الاؤڈ, واپس جاؤ. تو پھر ہمارا جو ہوٹل تھا وہ تھوڑا سا فاصلے پہ تھا نا, بہت وقت ڈسٹینس اس کی زیادہ تھی. تو ہم جناب واپس گئے اپنے ہوٹل لینڈ پریمیم, وہاں بیگ رکھا. پھر ہم نے یہ گرین کلرز کے جو ہے وہ بیگ لیے. پھر ہم واپس آئے تو عمرہ کرتے ہوئے کہ میں نے کوئی بھی کیپچرنگ وغیرہ نہیں کی. عمرہ کر کے صفا مروہ کر کے طواف کر کے صفا مروہ کر کے پھر جب جو ہے نفل تو پڑھے ہم نے, شکرانے کے نفل پڑھے,
ٹھیک ہے، تو پھر میں نے اس کے بعد کچھ کیپشن کی، اور اس کے بعد میری شامت آ گئی، میرے ٹینڈ ہو گئی میری. تو جی ہم نے پہلا عمرہ تو ادا کر دیا جس نیت سے ہم آئے تھے، ہماری نیت تو یہی تھی. تو نیکسٹ آپ کو دکھائیں گے کہ پھر ہم نے کیا کیا. تو کائنڈلی چینل کو لائک، فالو، سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں یار. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، واٹ وی ہیو ڈن ان پارٹ 2.